اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان یہود میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ آپ لوگ زبان کو مروڑ کر پڑھی گئی عبارت کو تورات کا حصہ سمجھو۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ بھی یہود کی طرف سے ایک شرارت ہوتی تھی کہ لفظی تغیر اور تبدل بھی کرتے تھے اور معنوں کے اندر بھی تغیر اور تبدل کرتے تھے، جس کو تحریف کرنا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ پہلے سپارے کے اندر یہ بات گزر گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ یہود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو لفظ راعنا بولتے۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت کیجئے، ہمیں توجہ دیجئے۔ اچھا معنی ہے، اچھا لفظ ہے۔ عام صحابہ کرام اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہود کی شرارت اس میں یہ شامل ہوئی کہ راعنا کو عین کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے تھے، راعینا۔ تو اس کھینچنے سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر عین کے بعد یا کا اضافہ نہ کیا جائے تو پھر تو اچھا معنی ہے، لیکن جب یا کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے معنی میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اصل ہی بدل جاتی ہے۔ پہلے راعینا یہ رعایت سے ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور عین کو تھوڑا سا کھینچ دیں تو یہ راعینا رعونت سے ہو جاتا ہے، جس کا معنی تکبر، غرور، فخر، برائی والا معنی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح راعی عین کو تھوڑا سا کھینچ کے چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے تاثر یہ دیتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ بڑی سخت توہین کے مرتکب ہوتے تھے، اے ہمارے چرواہے خدا نخواستہ۔ تو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، کہ اس کے اندر اس طرح کا کوئی وہم پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہر ایسا لفظ جس سے کسی اور معنی کا خدشہ پیدا ہوتا ہو اور لفظ کے اندر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہو، تو وہ لفظ چھوڑ کر متبادل کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جس کے اندر اس طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ راعینا کی بجائے انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی واقعہ موجود ہے کہ یہ جب آپ کی مجلس میں آتے تھے تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور تیزی سے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ السلام، اس کا معنی تو سلامتی ہے، دنیا کی بھی سلامتی، آخرت کی بھی سلامتی، جو ہر شر سے خالی ہو، ایسی زندگی دنیا میں بھی عطا ہو، آخرت میں بھی عطا ہو، بڑا اچھا معنی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ لام کو اندر سے نکال کر السلام علیکم کہا جائے تو یہ گالی بن جاتی ہے، بد دعا بن جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
تو اسی طرح یہود کچھ آئے اور انہوں نے آ کر انہی لفظوں سے آپ کو سلام کیا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ساتھ ہی تھا، دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آ کر مسجد میں نوافل پڑھتے اور وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے، صحابہ کرام آتے رہتے اور اپنے مسائل آپ سے پوچھتے رہتے اور دین کی باتیں آپ سے سیکھتے رہتے، اور جو بھی کوئی گفتگو ہوتی وہ گھر میں سنائی دیتی تھی۔ ساتھ ہی تو گھر تھا اور کوئی دروازہ بھی ایسا نہیں تھا بلکہ پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ لفظ سنے تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ اللہ کی پھٹکار تم پر پڑے اور اللہ کی لعنت بھی تم پر پڑے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ میں نے سن لیا تھا، لیکن جو میں نے جواب دیا وہ آپ نے نہیں سنا۔ میں نے بھی ان کو کہا تھا وعلیکم، کہ جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو وہ تمہیں پر پڑے۔ اگر تم السلام علیکم کہتے ہو، سلامتی کی دعا دیتے ہو تو تمہیں بھی سلامتی ملے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم مکاری چلاکی سے کچھ اور لفظ میرے لیے استعمال کر رہے ہو تو وہ تم پر پڑے۔ تو میں نے جتنا جواب مناسب تھا اتنا جواب ان کو دے دیا ہے، اور آپ نے اس سے اضافہ کر دیا ہے، ولعنت اللہ کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ تو اور پھر آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ عائشہ ہر وہ کام جس کے اندر جس میں نرمی ہو وہ اس کام کو اور اس چیز کو زینت بخشتی ہے، اور جب نرمی اس میں سے نکال دی جائے تو زینت بھی اس چیز سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں کم سے اور احسن سے احسن طریق سے اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اسلامی جملہ نہیں ہے، بلکہ اینٹ کا جواب پھول سے ہو، یا کم سے کم اگر جواب دینا ہے تو اینٹ ہی سے ہو، اس سے اوپر کا جواب یہ جائز اور درست نہیں ہوتا، یہ حیثیتوں کو بدل دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ یہود اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ یہ صرف الفاظ سے نہیں، اسی طرح اپنے حرکات سے بھی مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں آگے 28ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ ہم نے آپ سے راز میں کوئی بات کرنی ہے، اور پھر آپ کے کان میں سرگوشی کرتے رہتے اور اس سلسلے کو کافی لمبا کر دیتے۔ صحابہ کرام کو اس سے بڑی اذیت ہوتی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ خواہ مخواہ کوئی بات بھی نہیں ہے اور آپ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام اپنی حاجات کو پیش کرنے کی وجہ سے انتظار میں ہیں، وہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، گفتگو سننا چاہتے ہیں، اپنی ہدایت کی بات سننا چاہتے ہیں، اور یہ موقع ہی فراہم نہیں کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو بھی آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے، کان میں بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے صدقہ ادا کرے، اور صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ یہود کے لیے مشکل تھا۔ سب سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے، نفرت اور موت سے نفرت کرنے والے یہود ہی ہیں، اس لیے یہ پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو یہاں پر جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں یہ الفاظ میں تغیر اور تبدل کی ہیں۔ تو جیسے یہ الفاظ میں تغیر اور تبدل کرتے تھے تو معنی کے اندر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کا عام اور سادہ مفہوم جو شروع سے چلا آ رہا ہے بس اسی دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کریں،
تاکہ ہماری بھی ہدایت سدھری رہے اور ہمیں سننے والوں کی بھی آخرت سدھری رہے، خدا نہ خواستہ نہ خود غلط راستے پر چلے نہ کسی اور کو غلط راستے پر چلائیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بڑی جرأت کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے قبیح گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔